ترمذی شریف میں کل ایک جگہ گزری تھی، باب الوضوء من النوم، لا وضوء على من نام قائما او قاعدا او راكعا او ساجدا، الا انما الوضوء على من نام مستجعا فانه اذا استجع استرخت مفاصله، اس کو بنیاد بنایا ہے۔ لیکن امام ترمذی نے اس کے مقابلے میں ایک عبارت نقل کی ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یقومون فیصلون ولا یتودعون۔ امام ترمذی اس کو بھی کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث حسن صحیح۔ واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مستجعا، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد، وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق، وقال الشافعي من نام قائدا فرأى رؤيا او زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے 3 اقوال نقل کی۔ اس سلسلے میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مذاہب بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ذهب العلماء فی النوم الی مذاہب، علماء کے اس میں کئی آراء ہیں۔ الاول ان النوم لا ينقض الوضوء بحال، نوم ناقض وضو نہیں ہے کسی طرح بھی۔ وهو محکی عن ابی موسیٰ الاشعری 1 وسعید ابن المسیب 2 وابی مجلس 3 وحمید ابن عبد الرحمن 4 وقال ابن حزم وإليه ذهب الأوزاعي، وقول جماعة من الصحابة وغيرهم منهم ابن عمر ومكحول وعبيد السلماني۔ یہ پہلا مذہب مولانا صاحب نے یہی نقل کیا کہ نوم غیر ناقض وضو ہے، اور ائمہ میں اوزاعی مشہور ہے اس میں۔ امام ترمذی کے سنی سے اور عبارات مدرجہ سے ظاہراً اس اول مذہب کی تائید ہو رہی۔ کل بھی ہم نے اس میں فکر اور اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ اس عبارت کو حل کرنا تھا اور اس کو شارح نے جواب دینا تھا، اور ما رأیت احدا شرح او اجاب، مجھے کوئی شارح معلوم نہیں ہے جس نے امام ترمذی کی عبارات کا جواب دیا۔ الثانی دوسرا مذہب ينقض الوضوء على كل حال، ہر طرح کی نیند ناقض ہے۔ وهو مذهب الحسن والمزنی وابی عبید القاسم ابن سلام وابن راہوے وابن المنذر وروی عن ابن عباس وانس وابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ مطلقاً نوم کو ناقص کہتے ہیں۔ الثالث تیسرا مذہب کثیرہ ینقض وقلیلہ لا ینقض، زیادہ دیر تک گہری نیند سوئے تو ناقض ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہلکی نیند ہو تو غیر ناقض ہے۔ یہ ابن شہاب زہری اور ربیعۃ الرائے، اور ایک روایت میں اوزاعی اور مالک و احمد کی ایک روایت ہے۔
الرابع چوتھا مذہب لا ينقض الوضوء اذا نام على هيئة من هيئات الصلاة، نماز کی ہیئات میں سے کسی ہیئت پر سو جائے تو غیر ناقض ہے، سواء کان فی الصلاة او فی غیرها، فإن نام مستجعا او مستلقیا علی قفاہ، کروٹ کے بل یا گردن کے بل سویا، کروٹ کے بل کو استباء کہتے ہیں اور گردن کے بل کو استلقاء کہتے ہیں. منگ یو تپ اڑخوایو بل تستونی استغوایو. انتقضا وهو قول ابی حنیفہ وسفیان وحماد ابن ابی سلیمان. الخامس لا ينقض الا نوم الساجد، ساجد جب جھک جائے گا اور سب کچھ کھول دے گا اور سو بھی رہا ہے تو اس کا تو صرف استرخاء مفاصل نہیں، استرخاء دوابر ہو جائے گا. وَإِن نَامَ سَاجِدًا، پانچواں مذہب یہ کہ لا ينقض الا نوم الراکع وهو روایت عن احمد. چھٹا مذہب لا ينقض الا نوم الساجد وهو روایت عن احمد. صاحب جو ہے نا بس ہر جگہ چل رہا ہے، چونکہ حدیث پر عمل پیرا ہے نا تو احادیث مختلف مل رہی. السابع ساتواں مذہب من نام ساجدا فی مصلاہ فلا ينقض، جو جائے نماز پر سوئے وہ ناقض نہیں ہے. وَإِن نَامَ سَاجِدًا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ يَنْقُضُ، اور اگر سجدے کی حالت میں سویا تو وضو ٹوٹے گا. وَإِن تَعَمَّدَ النَّوْمَ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، خاص نیند کے ارادے سے سو گیا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابن المبارک. الثامن آٹھواں مذہب لا ينقضه في الصلاة وينقضه خارج الصلاة، نماز میں اگر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز کے علاوہ سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. وهو قول الشافعی. التاسع اذا نام جالسا ممكنا مقعده من الارض لم ينقض قل او قصر كان في الصلاة خارجا. وہ مذہب الشافعی کما فی العمدہ، اینی نے شرح بخاری میں نقل کیا ہے. قال الشیخ ابن الحمام فی الفتح ظاہر مذہب ابی حنیفہ عدم النقض باستناد ما دامت المقعدۃ متمسکۃ علی الارض للامن من الخروج، زمین پر جم کر کے بیٹھا ہوا ہو اور کوئی امکان نہیں ہے مقعد کے سست ہونے کا تو غیر ناقض ہے. ولكن الانتقاض مختار الطحاوی والقدوری وصاحب الہدایہ. طحاوی، قدوری، ہدایہ یہ تینوں ترجیح دیتے ہیں نقص کو. لأن مناط النقض الحدث لا عین النوم، نفس نیند پر احکام نہیں ہے بلکہ حدث پیدا ہوتا ہے.
لما خفی بالنوم ادیر الحکم علی ما ينتهز مظنة له، چونکہ پتہ تو چلتا نہیں ہے تو حکم کو ماحول پر چلا دیا گیا کہ جب مضبوط نہیں سست بیٹھا ہوا ہے تو ناقض وضو ہے. وَلِأَجْلِ هَذَا لَمْ يَنْتَقِضْ بِنَوْمِ الْقَائِمِ وَالرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ وَنَقْضِ الْوُضُوءِ فِي الْمُسْتَجِرِ لأن المظنة منه ما يتحقق منه الاسترخاء. جن جن صورتوں میں استرخاء مفاصل پیش آئے گا حنفی اس کو نقص کہے گا. وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج اذ قد يكون الدافع قوية خصوصا في زماننا لكثرة الأكل فلا يمنعه إلا مسكة اليقظة. ہمارے زمانے میں لوگ کھانا پینا زیادہ کرتے ہیں، روک مشکل ہو جائے گا، معمولی نیند یا جھٹکے سے ٹوٹ جائے گا. وحكى ابن الهمام عن كتاب الاسرار لابي زيد الدبوسي لا يكون النوم حدثا في حال من احوال الصلاة وقضى قاعدا خارج الصلاة. ثم حكى عن الفتاوى للقاضي خان لو نام في ركوعه او سجوده ان لم يتعمد لا تفسدو. بے خیالی میں رکوع سجدے میں آنکھ لگی نہیں ہے ناقص. وَإِن تَعَمَّدَ فَسَدَتْ فِي السُّجُودِ دُونَ الرُّكُوعِ. استرخاء مفاصل کو بنیاد بنائے. وَكَأَنَّهُ مبنی علی قیام المسکت فی الرکوع دون السجود، کہ رکوع میں یقیناً مضبوطی ہے لیکن سجدے میں کیسے ہوگی. ومنتقضا ومقتضى النظر ان يفصل في ذلك السجود عن الركوع ان كان متجافيا لا يفسد للمسك والا يفسد. وحدیث الباب اعلہ طائفۃ من المحدثین. حدیث کون سی؟ یہ بدیم نے پوئی گی دا سکا لگ دے. یہ جس میں ابو خالد دالانی آ رہا ہے ان الوضوء لا يجب الا على من نام مستجعا، یہ حدیث ہے. وحدیث الباب اعلہ طائفۃ من المحدثین فاعلہ احمد والبخاری والترمذی وابو داود وابراہیم الحربی وذلك لأن مداره على أبي خالد الدالاني وتفرد به ومتفرد. وأنكر سماعه من قتادة، جیسے نصب الرائے جلد 1 صفحہ 44، الدرایا صفحہ 13، تہذیب الآثار الجوہر النقی صفحہ جلد 1 121 صفحہ. قال الراقم حضرت بنوری کہتے ہیں کون مذاہب الفقہاء، یہ بظاہر فقہاء کا مذہب معلوم ہو رہا ہے. کہ حماد ابن ابی سلیمان حضرت صاحب کے استاذ
وابی حنیفہ والثوری والشافعی وابن المبارک وغیرہم علی وفق هذا الحدیث فی الجملہ یدل علی تلقیہ بالقبول عندہم. اتنے بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، یعنی قول یہی ہے جو اس میں تفصیل آئی ہے. فَيَلْزَمُ مِنْهُ تَصْحِيحُهُمْ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَتَصْحِيحُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ الْكِبَارِ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَنبَغِي أَن يُقَدَّمَ عَلَى تَعْلِيلِ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ الْبَتَّةً. اتنے اکابر فقہا نے، آپ غور کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کے استاد حماد، سفیان ثوری، شافعی، عبداللہ ابن المبارک، ان سب نے اس حدیث کے حاصل کو حاصل کیا ہے. تو حدیث کے بارے میں تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، تو جواب یہ ہے کہ اتنے بزرگوں کی تلقی سے حدیث میں قوت آئی. علی ان الدالانی وثقہ ابن معین والنسائی واحمد بن حنبل وقال الحاکم ان الائمۃ المتقدمین شہدوا له بالصدق والاتقان. بزرگان دین ائمہ حدیث نقد و ابرام نے اس کی تصدیق اور اتقان کا قول کیا ہے. ابو خالد دالانی کا وَلَعَلَّهُ لِأَجْلِ هذه الوجوه صححه ابن جرير الطبري وذكروا في جملة وجوه إعلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي. میری آنکھیں لگ جاتی ہے، دل بیدار رہتا ہے. ہم اور آپ جو سوتے ہیں تو آنکھیں بھی سو جاتی ہے، دل بھی غافل ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبر کا دل جو ہے وہ وحی کا ہیڈ کوارٹر ہے. حالت نوم میں بھی وحی آتی تھی نا، اس لیے رسول کا دل غافل نہیں ہوتا. ذکر ابو داؤد فی سننہ باب فی الوضوء من النوم وکأنہم یریدون انہ معارض لذلک الحدیث او ان الجواب لا يلائم السوال لأن السوال كان عن نومه فكان حق الجواب ان يقول ان نوم الانبیاء لا ينقض الوضوء او ما يشاكله. تو جواب تو یہ نہیں ہے، جواب تو اور طرح دیا ہے. فقال شیخنا التعلیل بمثل هذا من وظائف المجتہدین والفقہاء للمحدثین. یعنی فقہاء و مجتہدین معانی اور مطالب حدیث سے سروکار رکھتے ہیں. وَإِنَّمَا وَظِيفَةُ الْمُحَدِّثِ وَمَنْصَبُهُ نَقْدُ الْحَدِيثِ عَلَى أُصُولِ الْإِسْنَادِ مِنَ الْبَحْثِ فِي الرِّجَالِ. محدثین اشتغال فی الاسانید رکھتے ہیں، رجال پر کلام کرتے ہیں، صدق اور کذب، عدل اور جرح کرتے ہیں، اور فقیہ ان کا منشا مطلب معانی متعین کرتا ہے. کیونکہ یہ جگہ کل میں نے مجمل چھوڑ دی تھی، تو میں نے چاہا کہ اس میں کم از کم حضرت اقدس استاد گرامی قدر کی تحقیق لفظ بلفظ سناؤں.
قال شیخنا شانور شاہ کہتے ہیں بل اقول ما اجاب به صلی اللہ علیہ وسلم هو انسب بالمقام لانه صلی اللہ علیہ وسلم بین قاعدۃ واصلا فی الباب یوم کل احد کہ بھئی استرخاء مفاصل سے وضو ٹوٹتا ہے. فالجواب بمثل هذا من محاسن الخطاب ایسا بہترین جواب دیا ہے کہ امت کے بھی کام آ رہا ہے. لأن عدم النقض بالنوم من خصائص الانبیاء نیند سے وضو کا نہ ٹوٹنا خصوصیت انبیاء ہے. فلو اجابوا بذلك لم يفد تلك القاعدة التي افادها جوابه حيث علم بذلك ما هو المناط في الامر والمدار في الباب. آپ نے ایک ایسا قاعدہ ذکر کیا جو مناط اور مدار بنا. فكأن الجواب على اسلوب الحكيم حيث اعرض عن جواب سواله وتصدى لجواب آخر انفع في المقام واحرى فائدة في الموضوع والله اعلم. قال شيخنا والحديث عندي قوي يصلح للاحتجاج. قال الراكب وذلك لأن أبا خالد وثقه أبو حاتم وقال أحمد والنسائي وابن معين لا بأس به وقال الذهبي حسن الحديث یا حسن الحديث ذكره في التهذيب في الكنافة الجزء الثاني عشر ويؤيده حديث موقوف جيد الاسناد رواه البيهقي من طريق يزيد بن قسيط عن ابي هريره انه سمع يقول ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم وضوء حتى يستجع فإذا استجع توضأ. فائدہ قال القاضی ابو بکر ابن العربی قاضی ابو بکر ابن العربی جنہوں نے عارضۃ الاحوزی لکھا ہے نا سب سے پہلی شرح ترمذی کی 16 جلدوں میں. تتبع علماؤنا مسائل النوم المتعلقة بالاحاديث الجامعة لتعارضها فوجدوها 11 حالا 11 حالتیں بنتی ہے نمازی کے یا متوضی کے. ماشین چلتے ہوئے قائمن رکا ہوا مستندن ٹیک لگائے ہوا راکع رکوع میں قائدن قاعدے میں متربین التی پلتی مار کر محتبین ٹانگیں کڑی کر کے اور متکئن کسی تکیے کے سہارے بیٹھنا وراکبن وساجدن ومستجعن ومستقرن وهذا في حقنا. فاما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه انه لا ينقض وضوءه بالنوم مستجعا ولا غير مستجع. حكاه العيني في العمدة معارف السنن جلد اول صفحہ 286 تک. کیا حاصل نکلا جی بتائیے نا. مولانا صاحب کی تحقیق و تحریر اور لے اور دے کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ امت کا وضو احوال متعددہ سے نوم واقع ہونے سے ٹوٹتا ہے اور کسی طرح بھی نیند سے وضو نہ ٹوٹنا یہ پیغمبرانہ منصب اور اختصاص ہے. بولو نا پتہ کسی اور فکر میں ڈوبا رہتا ہے تنخواہ کے چکر میں. دونوں مسئلوں کا بحث سے کوئی تعلق نہیں. بحث میں ایسے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے
کہ یہ اختصاص رسول ہے. یہ بات ہوگی کہیں اور ہوگی. حضرت صاحب کا علم تو بہت زیادہ ہے. ترمذی شریف کی حدیث میں نہیں ہے. ایک دوسرا یہ کہ وہ عبارت جو ہمیں پریشان کر رہی ہے وہ برقرار رہی یا نہیں؟ کیا ہے اس کا جواب کدھر ہے؟ اس کا جواب مولانا نے بالکل بچنے کی پوری کوشش کی. کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یقومون فیصلون ولا یتوضؤون. یہاں اختصاص کہاں رہا؟ یہاں تو تمام صحابہ کا عمل آ رہا ہے کہ ان کا وضو بے نوم نہیں ٹوٹتا تھا. تو یہ کہنا کہ یہ پیغمبر کا اختصاص ہے، یہ کس دلیل سے پتہ چلا ہے؟ ہمیں تو کوئی روایت نظر نہیں آئی. اور وہ روایت کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، اول تو وہ ترمذی کی حدیث نہیں ہے، اور کتابوں کی ہے. ثانیاً یہاں مبحث میں امام ترمذی لائے ہی نہیں. سمجھ گئے بات کو؟ غلط پراپیگنڈے کر رہا ہوں. کسی مدرسے میں یہاں کے روٹی خور نے جا کے کہا ہے کہ جی ہمارے یہاں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہمارے یہاں کیا بیان؟ ترمذی شریف میں یہی ہے. ترمذی نے اسی کو ترجیح دی. تو جو سوال عالمانہ ہے وہ نہیں کر سکا، صرف اپنے درس اور استاذ کی مذمت کی. ایسے کمسل اور بدذات پیدا ہوئے. یہ نہیں کہا ہے کہ امام ترمذی نے یہ عبارت نقل کی اور استاد گرامی قدر نے کہا ہے کہ اس کا حل چاہیے. حل تو اس لیے تلاش کر رہے کہ وہ بھی عبارت سے مطمئن نہیں ہے نا. اگر عبارت سے مطمئن ہو تو حل کا ہے پوچھوں بھائی ٹھیک ہے یہی مذہب ہے. 10 خلق بدورہ کے ناس تھے کمکل. وہ اشکال اب بھی برقرار ہے. حضرت صاحب کی تمام تحقیق اور ارشادات سرانکوں پر، تمام مذاہب حضرت نے نقل کیے سرانکوں پر. فجزاء اللہ عنا وعن الحدیث والفقہ احسن الجزاء. لیکن دونوں باتیں برقرار ہیں. ایک تو موجودہ بحث سے اختصاص النبی نہیں معلوم ہو رہا. دوسری یہ کہ امام ترمذی نے جو عبارت نقل کی ہے کہ اصحاب رسول سوتے تھے اور پھر اٹھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، اس سے عبد الرحمن اوزاعی کی تائید ہو رہی. مذہب اول کی تائید صراحتاً، بقیہ مذاہب کی قطعاً تائید نہیں. اس لیے اس عبارت کی طرف شارح اعظم نے کوئی توجہ نہیں. سمجھ گئے کیا؟ بولو. اشکال دو ہے. حضرت صاحب نے سارا وقت اس پر لگایا کہ عدم انتقاض وضو بالنوم یہ اختصاص النبی ہے، لیکن موجودہ اسباق میں اس کا ذکر نہیں ہے. ترمذی نہیں لایا اس کو. دوسرا یہ کہ امام ترمذی نے جمہور صحابہ، جمیع اصحاب بغیر استثناء احدن کے کہا ہے کہ وہ سوتے تھے اور پھر اٹھ کے نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے. اس کا جواب شافی بھی تو چاہیے. اتنا کہے کہ یہ عبارت صحیح نہیں ہے، چلو اتنا ہی کہہ دینا کہ امام ترمذی نے جو علی الاطلاق صحابہ کی طرف منسوب کیا ہے ففیہ نظر، یہ بھی نہیں فرمایا. سرے سے اس عبارت کو ٹچ نہیں کیا. اللہ اکبر. وہ کل علاوہ سنن کا نشان لگایا تھا، وہ بھی سنا دیتے. اس کے لیے دعا کریں کہ اس کا دماغ چل جائے. دماغ بالکل تالے لگے ہوئے. آپ ارونی علاوہ سنن جل رو کے غوگد چابی دلتا ذرا سنگا بتراڑے تا کرامت تا کہ یوسف علیہ السلام نے بولے رات لو خلق بھائی فضل منان بغیر چابئی نہ مکتبہ کھلا ہوئی. جگم کتاب رکے دو نہ تب منگا نیوی علاوہ سنن اول جلد بیلخ ہے. میں نے وہ جگہ نکالی تھی، اس میں خیال تھا کہ آپ کو سناؤں گا.
عمل کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ ایسا مضبوط بیٹھا ہوا ہو اور معمولی نیند ہو تو تحمل ہے، عدم انتقاض راجع ہے. طویل نیند ہو یا آدمی لڑکیاں کھاتا ہو، اوپر نیچے ہوتا ہو، تو پھر نقص کو ترجیح ہے. لیکن یہ علی اقوال الفقہاء والشارحین لا علی اصح الاحادیث. حدیث تو دوسری طرف ہے. اللہ اکبر. ځان ډونو کړ د نور هغه چې راغله مولانا ظفر احمد نے عنوان قائم کیا ہے باب وجوب الوضوء علی من نام مسترخیا مفاصلہ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يستجع فإنه إذا استجع استرخت مفاصله. رواه احمد وابو يعلى ورجاله موثقون مجمع الزوائد. عن علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقاء الصح العینان، جسم تو مضبوط رہتا ہے جاگنے سے. فمن نام فلیتوضا، جو سوئے وہ وضو کرے. رواہ ابو داؤد وحسنہ المنذری وابن صلاح والنووی قذا فی التلخیص. عن یزید بن قسید انه سمع ابا ہریرہ یقول لیس علی المحتبی النائم ولا علی القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يستجع فإذا استجع توضأ. رواه البيهقي وإسناده جيد. وہ عبارت سے کیسے بچتے؟ وہ عبارت جس کا حل فرض ہے اس کی طرف نہیں جا رہا کہ بھائی امام ترمذی نے جمہور صحابہ کا عمل نقل کیا ہے کہ وہ نیند سے غیر ناقض وضو کہتے تھے. آپ شیخ الحدیث اور محدث کبیر، آپ جواب تو لکھے. دیکھو وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمُعَارَضَةُ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ فَمِنْهَا مَا فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ عن انس رضی اللہ عنہ كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، سر نیچے جاتے تھے. ثم يصلون ولا يتوضؤون. اخرجہ ابو داؤد وصححہ الدارقطنی واصلہ فی مسلم. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ مسلم میں ملے گی. ومنها ما في مجمع الزوائد عن انس ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يدعون جنوبهم فمنهم من يتوضا ومنهم من لا يتوضا. رواه البزار ورجال رجال الصحيح ورواه ابو يعلى عن انس وعن اناس من اصحاب النبي يدعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضا ومنهم من لا يتوضا. ورجال رجال الصحيح والحديث الاول ذكره في نسب الرايه مختصرا وعزاه الى ابي ذر قال النووي اسناده صحيح. وروى الدارقطني اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابن المبارك اخبرنا معمر عن قتادة عن انس
قال لقد رأيت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوقظون للصلاۃ حتی انی لاسمع لأحدهم غتیتا ثم يصلون ولا يتودعون قال ابن المبارک هذا عندنا وهم جلوس صحیح. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ابھی تو آپ نے کہا یدعون جنوبهم، کروٹ لگاتے تھے. تو روایت میں تو کروٹ لگانے کا ذکر آ چکا ہے، پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک جواب دیا ابن المبارک نے کہ اس عبارت کو حمل کریں گے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے تھے. والجواب عن الاول بانه محمول على حال القعود لما قال صاحب نصب الرايه اذ لا يخفق براسه الا من نام، سر نیچے نہیں لٹکتا جب تک بیٹھا نہ ہو. وعن الثاني والثالث بان التودع محمول على حال استغراق النوم وعدمه على ما دونه. وعن الرابع انه محمول على ما حمل عليه الحديث على انه يمكن حمله على النوم الخفيف والغتيت لا ينافي النوم الخفيف ولا النوم جالسا. الا سنن میں بس یہی بات ہے. اور حضرت صاحب نے تو زیادہ بات کی، مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ تمام مذاہب نقل کیے، لیکن مولانا کا زیادہ تر زور اس پر تھا کہ پیغمبر کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ اختصاص ہے. اور دوسری بات یہ کی کہ عام امت کا وضو ٹوٹے گا جب وہ سوئے گا، اور جہاں بھی امکان خروج ریح کا ہو. ٹھیک ہے، عام مذہب ہمارا یہی ہے، مفتابی قول بھی حنفیہ کا یہ ہے. تحاوی اور قدوری اور ہدایہ یہی کہتے ہیں کیا کہ نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن سبق محفوظ رہے، سبق محفوظ رہے، وہ بھی علم سے خارج نہ ہو کہ وہ فیہ ما فیہ. کیونکہ آدمی کو بڑا غصہ آتا ہے، خاص کر حرمین شریفین میں. وہ سمجھتے تھے ہمارے پختون میں یار سب پلیت غلیظ پلیت کو نہ موضوع نہ کہی پراتی ناسا پر پھنسی. اب ترمذی شریف کی یہ عبارت کہ صحابہ سوتے تھے اور پھر اٹھتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے، کم از کم آدمی کا تیش قہر کم ہو جاتا ہے. اس میں اختلاف سلف سے اختلاف. وہ ہمارا مذہب متون کا مختار یہ ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا سوئے جس میں امکان خروج ریح ہو، یعنی استرخاء مفاصل متحقق ہو. ایسی صورت میں ترجیح نقض وضو کو ہے. وَهَذَا مُشْكِلٌ بل معدل. انما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اب کچھ سمجھ آیا؟ ہاں، تم یہ پرچے میں نہ لکھو تو میں تمہارا چمڑا ادھیڑ نہ دوں، تمام کتابیں تم سے واپس لے لوں. یاد رکھو، یہ میں نے تمہیں ثواب کے لیے نہیں سنا ہے، سبق کے لیے سنا ہے. اور سیمائی امتحان سے پہلے آپ کو معارف و سنن کی اول جلد مل جائے گی. فیصلہ ہوا ہے. جی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہنا چاہتے ہو، کہ وضو توڑنا چاہتے ہیں یا بچانا چاہتے ہو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ امام ترمذی کی وہ عبارت جس میں وہ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یقومون ویصلون ولا یتودعون، کہ اس عبارت کو صحیح مانتے ہو یا غلط مانتے ہو؟
اور اگر صحیح مانتے ہو تو کس کی تائید ہے، اور اگر غلط کہتے ہو تو کن وجوہ سے کہتے ہو، یہ سمجھ میں نہیں ہے۔ اچھا وہ کیا ہے مثلا؟ مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبارت جو ترمذی شریف کی ہے، جس سے بظاہر تمام صحابہ کا بالنوم عدم انتقاض وضو کا عمل معلوم ہو رہا ہے، یہ علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ ان میں وجوہ متعددہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں نا، کہیں بیٹھے بیٹھے سوئے ہیں، اس کی دلیل ہے کہ حتیٰ تخفق رؤوسہم، سر نیچے جاتے تھے۔ اگر یہ بات حضرت اقدس مولانا صاحب کر لیتے تو بہت اچھا تھا، انہوں نے نہیں کی۔ معرف سن لفظ بلفظ آپ کو سنا ہے، لفظ بلفظ، اور اتنا سننے کے بعد بھی آپ کو نہ سمجھ آئے اور نہ یاد۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ علم چھوڑ دیں، آپ کو علم نہیں پڑھنا چاہیے، ایسے طالب عالم نہیں بنے گا۔ ان کو کوئی بینگن کی دکان لگاؤ، کئی کپڑے کی دکان میں بھرتی ہو جائے، یہ آپ کا علم کسی کام کا نہیں کہ سبق آپ کو 2-3 دن میں پڑھایا جاتا ہے، لفظ بلفظ شرح سنایا جاتا ہے اور یہ یاد ہی نہیں کرتا۔ یہ اس طرح حافظہ عالم کا نہیں ہوتا۔ مجھے تو ابحاث سب حفظ ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ حضرت اقدس استاذ گرامی قدر حضرت بنوری کے الفاظ میں سناؤں، تاکہ میرا یہ اشکال کہ میں کہتا ہوں کہ اس عبارت کا حل کہیں نہیں ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے، تو نہ اعلیٰ و سنن والا حل کر رہا ہے، نہ معرف و سنن حل کر رہا ہے۔ اعلیٰ و سنن نے اتنا کیا کہ اور اقوال نقل کیے، لیکن یہ نہیں نقل کیا کہ ترمذی کا قول علی الاطلاق صحیح نہیں ہے، یہ کوئی جرات نہیں کر رہا۔ جی فرمان الہی صحابہ پھر ہاں جی فتووں کی شکل میں، ہاں صفوں کی شکل میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بات بڑی اچھی کر رہا، بہت زوردار آدمی، بڑا زوردار نکلا، احسن العلوم کے مذہب پہ نکلا۔ صفوں کی شکل میں تو تب بیٹھنا ہے نا جب جماعت کا وقت ہو، تو جماعت کے وقت میں تھوڑا سوتے تو جیسے ترمذی کے گھنٹے کے بعد آپ سو جائے، اللہ نہ کرے کہ اتنے غافل اور مردار لعنتی ہو کہ دوران درس ہم سوئے۔ اتنا غافل مردار لعنتی طالب کو ادارے میں نہیں چھوڑنا چاہیے، الا ان یکون مریضا او معذورا والعذر عند کرام الناس مقبول ہے بات۔ تو کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یقومون ویصلون ولا یتوضؤون۔ آیا اس عبارت کے پیش نظر اگر کوئی مطلق نوم کو غیر ناقص کہے تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ڈرو نہیں، جواب صحیح لو۔ حنفیہ کے نزدیک صحیح نہیں، حنفیہ اس میں کلام کر رہے ہیں، وہ اس کے اطلاق کو روک رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جن جن صورتوں میں استرخاء مفاصل پیش آئے گا، عدم تمکن بالارض ہوگا اور مسکت المقعد زائل ہوگا، ان صورتوں میں نقض وضو کا قول ہوگا۔ میرا خیال سے اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کا وضو ٹھہرے بس ہر وقت اور ٹوٹ ہاں بتاؤ۔
یہی حیرت ہے مجھے بہت زیادہ تکلیف جو مجھے پیش آئی وہ اس سے پیش آئی کہ ہمارے اکابر نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائی. کوئی جواب تو دے دے. اتنا تو لکھ دے کہ وہ عبارت الترمذی لیست علی عمومها بل لها محامل حسنہ واجوبۃ صالحہ. هكذا حقق هذا الفقیر فيما يتعلق ويكتب على الترمذي احسن الاحوزی فی شرح السنن الجامع للترمذی. بھائی عبارت پر میں نے اتنا لکھ دیا کہ لہا محامل حسنہ والحدیث لیس والعبارت لیس علی اطلاقها الا عند الاوزاعی واما سواہ من الائمہ المتبوعین او الصحابہ او التابعین فکلہم یستثنون بعض المواطن وبعض الرجال. انتظار کرو کہ احسن الاحوزی شائع ہو جائے. اللہ اکبر. حل من طالب یفہم هذا البحث حق المبحث وماذا نريد من هؤلاء العبارات بعد الامعان والدرایات. جی زاد المنتہی ہے کسی کے پاس؟ دنیا کلاشان گداگر گداگران ناس. بھائی زاد المنتہی مفتی محمود کی شرح ہے نا. کل نوشیرہ سے ایک طالب نے فون کیا جو آن لائن پڑھ رہا ہے یہ ترمذی کا اور بخاری کا. اس نے کہا کہ زاد المنتہی میں حضرت اقدس مفتی صاحب نے ترمذی کی عبارت سے اختلاف کیا ہے. ماشاء اللہ مفتی صاحب بہت ناقاد ہے. نہایت بیدار مغز عالم. ورنہ مولانا وہ نہیں لکھا وہ لکھا. آج دیکھ لیں گے کس بار. لیکن میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جو جو جگہ معرف سنن سے رہ گئی ہے حضرت مولانا مفتی محمود نے ان کو اٹھایا ہے. جیسے میں چاہتا ہوں اگر ایسا جواب ملا تو آپ کو کیا کروں گا؟ یا تو 5 منٹ تک کان پکڑوا دوں گا یا یہ کہ زاد المنتہی آپ کو تقسیم کر دوں. کیا ہونا چاہیے؟ امام ترمذی نے کیمرہ لگایا ہوا تھا دیکھ رہے تھے کیا صحابہ کرام استجا عدم استجا کیا پرواہ کرتے ہیں. النائم کالمیت. اب بات اچھی کر رہا ہے غریب کہ جمع تو ہو سکتا ہے کہ جس نیند سے نہیں ٹوٹتا ہے وضو وہ غیر مستجی ہے. یہ کہہ رہے ہو نا. اور جو اطلاقاً عبارت ترمذی کی نظر آ رہی ہے دیگر احادیث و آثار کی وجہ سے اس کو بھی مطلق نہیں مقید کر دیا جائے کہ یہ نامونہ ولا یستجو. یہ کہہ رہے ہو. چلو مرحبا. کم از کم نہ بڑی نہ فواد رہو تو اچھا جواب دیا ہے. بہت بہترین فقہی و علمی جواب دے رہا ہے کہ چونکہ روایت ایک تو نہیں ہے کہ ہم اس سے متاثر ہو جائے ڈر جائے. روایت تو بہت زیادہ ہے اور اکثر روایت یہ بتاتی ہے کہ استجا خطرناک ہے. اس سے استرخاء مفاصل بالاتفاق ہو رہا ہے اور استرخاء مفاصل کے بعد وضو نہیں ٹھہرے گا. تو صحابہ جو سوتے تھے اور پھر اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ استجاعن سونے سے بچتے تھے. ٹھیک ہے. یہ ایک اچھا جواب اس سال آیا ہے. ہاں وقال جواب من الجناب. جناب
صاحب السمر، بہترین جواب ہے، کم از کم دل خوش ہوتا ہے اس سے، کیونکہ بجائے روایات کے تصادم کرنے کے روایات کے اتفاق پیدا کرنا چاہیے. تو یہ اچھی، ہمارا مذہب بھی یہی ہے کہ انتقاض وضو ہے من النوم اذا استرخت مفاصل النائم واسترخاء المفاصل يقع عند الاستجاء فالصحابہ ینامون ولا يستجعون فمن نام ولم يستجع فوضوءه باق. یہ ٹھیک بات ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ ائمہ حدیث، فقہ، اجتہاد، صحابہ و تابعین، اتباع، ہمارے مشائخ، اساتذہ، شارحین کے قبور، اجساد، ارواح منور و متعطر فرمائے اور ہمیں بلند و بالا علوم نصیب فرمائے جو حسن عمل کا جامع ہو.